دوستوں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں نہیں چاہتے کہ نئے صوبے بن جائے، کیونکہ ان کا راج ہے اور وہ بادشاہت کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں صوبوں کے مال جو ہے اسے ہڑپنا چاہتے ہیں۔ اگر پنجاب تقسیم ہو جائے، اگر سندھ تقسیم ہو جائے تو ان کو یہ موقع دوبارہ نہیں ملیں گے۔ اس لیے یہ جو بیانیہ ہے یہ ان دونوں جماعتوں کا نہیں ہے، بلکہ ان طاقتور لوگوں کا ہے جس نے خود اظہار کیا ہے کہ نئے صوبے بننی چاہیے، اور پاکستان میں اب آبادی جو ہے بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نئے صوبے بن جائیں گے تو نئے صوبوں کو کنٹرول کرنا ان کے لیے آسان ہوگا، یا یہ جو 4 صوبے ہے؟ یہ آپ کا کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں بتائیے۔ شکریہ صاحب۔ آپ کو الیکشن ہوتے نظر آتے ہیں اور آپ لوگ بیکاز وہ ایک سارٹ آف منی ٹیسٹ بھی بن جائے گا پی ٹی آئی کے لیے۔ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز آپ کے خیال میں کروائیں گے؟ مجھے لگتا ہے ان کی مجبوری بن گئی ہے دونوں پارٹیز کی کہ اگر انہوں صوبوں کی بحث ختم کروانی ہے تو ان کو کم از کم ایک ہی فال بیک ہے کہ ایک فعال لوکل باڈیز کا نظام لے آئیں، تاکہ کہہ سکیں باقی لوگوں کو کہ بھیا دیکھیں ہم کچھ تو کر رہے ہیں نا۔ مالک صاحب تھوڑا سا بڑے کینوس پہ نا پورے ایشو کو ذرا دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک فوڈ فار تھاٹ ہے آپ کے لیے۔ ڈو یو ریئلی تھنک کہ سسٹم اتنا زیادہ سینسٹیو ہے لوکل گورنمنٹ الیکشنز کے حوالے سے؟ بیسیکلی سسٹم کریکشن کر رہا ہے، اور یہ جو ایک میسیجنگ ہے، دیکھیں یہ سارا کچھ اگر آپ ڈاٹ کنیکشن کریں، کشمیر کے الیکشن پہ ان کا فال آؤٹ، پہلے جی بی پہ فال آؤٹ ہونا، پھر کشمیر پہ فال آؤٹ ہونا، پھر محسن نقوی صاحب کی سٹیٹمنٹ آنا، اور ایک نئی ڈیبیٹ سٹارٹ ہونا۔ سو آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک میرج آف کنوینئنس جو ان کی چل رہی تھی اس میں آ کے کہیں کریکشن کریں گے جسٹ بیکاز نئے صوبے نہیں بننے دینا چاہتے، کیونکہ ان کی اپنی ٹیریٹریز ہیں؟ یہ تو مغلانہ دور میں رہنا نا سارے، خبردار کسی نے پنجاب کو بانٹا، خبردار کسی نے سندھ کی تقسیم کی بات کر دی، وہاں سندھ ماں دھرتی کی بات کر دی، اس چیز کیا وہ اس کی کریکشن؟ کبھی کوئی نہروں کی بات کریں گے تو اس کے اوپر، یعنی کہ ہر وہ ایشو جو ان کے لیے سینسٹیو ہے، سسٹم نے کریکشن کے لیے ان کو تھوڑا سا کہا ہے کہ یہ سسٹم کام نہیں کر رہا، اور اچانک جی واہ یہ کیسے بات ہوگی؟ مجھے آئی ایم ناٹ ریئلی سینسٹیو ٹو واٹ محسن نقوی سیڈ، کیونکہ ان کی گیم ہے، ان کی ملاتی سازش ہے، یہ سمجھ سکتے ہیں سسٹم کیا میسج دے رہا ہے، یہ کیا ہے۔ بٹ ون تھنگ آئی کین انڈرسٹینڈ، ان لوگوں کی یہ جو ایک سسٹم ہے یہ پاکستان کو ڈیلیور نہیں کر رہا۔ سو آئی ایم ہیپی کہ کسی طور پہ کوئی بھی چیز چل جائے وہ پاکستان کے لیے ڈیلیور کرے گی۔ یقین جانیے، مطلب کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کیا ہمارے مسائل کا حل ہے؟ اس سے کیا بلوچستان کے مسئلے میرے حل ہو جائیں گے؟ اے جی کے میں جو لوگ اس وقت ایشوز بنے کیا وہ سیٹل ہو جائے گا؟ کل ٹانک میں یا سوات میں جو 25 لوگ شہید ہوئے کیا اس کے ایشوز آپ کے بہت بڑے؟ اکانومی یو کانٹ ہینڈل اٹ، یو آر انکیپیبل ٹو رن دس کنٹری، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سسٹم جو ہے نا وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا، اور محسن نقوی یہ کہہ رہا ہے واٹ اباؤٹ یور کیپیبلٹی ایٹ آل؟ آپ لوگوں نے ڈیلیور کیا ہے 2.5 سال میں؟ ٹرسٹ میں مجھے یہ نہیں سمجھ لگتی کہ گندم والے ملک میں گندم شارٹ ہو گئی ہے، ہمارے پاس آٹا نہیں ہے آج کے دور میں، اس وقت اگست میں پاکستان میں گندم شارٹ ہے۔ کین یو بی مور انکیپیبل دیٹ؟ اور یہ کہہ رہے پریشان ہو کے بیٹھے۔ میں آپ کو بتاؤں اس سے بڑی منافقت کی سیاست دنیا میں اور کوئی نہیں ہوگی جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ سوات کدھر ہے؟ کون سے صوبے میں ہے سوات؟ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھیں، ایک سیکنڈ، سوات کا مطلب بھی آپ ہمارے پہ ڈال رہے ہیں، ایک افسوسناک واقعہ وہاں پہ ہوا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہاں پہ۔ یہ تو آپ کی شارٹ کمنگ ہے نا کے پی حکومت کی، جنہیں 13 سال سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے، کم از کم اس چیز کو تو ایڈریس کریں بپی صاحب۔ لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ۔ جو آپ کے نیشنل ایکشن پلان کے 14 نکات والی بات ہوتی ہے اس میں پروونشل گورنمنٹس بھی اتنی ہی حصے دار ہیں، تو 13 سال سے آپ کی پروونشل گورنمنٹ ہے، سو پھر مجھے بتائیں نا آپ کی پارٹی نے کیا ڈیلیور کیا ہے لا اینڈ آرڈر یا سیکیورٹی فرنٹ پہ؟ میں اگر بیسٹر صاحب اتنا سوال کر دوں کہ علی مین گنڈا پور سے لے کے سہیل افریدی بیچارے چیخ کے تھک گئے کہ لسن ٹو وٹ وی ہیو ٹو سے، آپ نے کبھی کیا وہاں کی پروونشل گورنمنٹ کو کسی مشاورتی عمل میں اس قابل سمجھا کہ ان کی بات ہی سن لی جائے؟ وہ بیچارے تھک گئے کہ ہمیں مرج ڈسٹرکٹس کے پیسے دے دے، یہ وہ اضلاع ہیں جہاں پہ بغیر فنڈنگ کے ڈیولپمنٹ کے ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، ان کو آپ نے تو مرج ڈسٹرکٹ کے پیسے نہیں دیے۔ وہ بیچارے تھک گئے کہ لیٹ اس پلے سم رول، ہمیں بیٹھ کے نیگوشیٹر کا رول پلے کرنے دیں۔ آپ نے کہا یار ایسی کی تیسی ہم تو، لیکن جب آپ لوکل گراؤنڈ فورسز کی بات نہیں سنیں گے یو کین ناٹ ریسولو۔ آپ نے تو کبھی پی ٹی آئی اور اس کے چیف منسٹر کو سٹیک ہولڈر سمجھا ہی نہیں ہے۔ آپ نے تو کہا یہ تو وہ ایک جتھا ہے جو کہ صرف پروٹیسٹ کرنے کے لیے اسلام آباد آتا ہے، وہ جب کبھی وہاں سے سی ایم پشاور سے نکلتا ہے پہلے اسلام آباد پولیس ایک وارنٹ لے کے کھڑی ہو جاتی ہے، آؤ بھائی صاحب خبردار تمہاری تو گرفتاری کا وارنٹ نکلا ہے۔ دس از ہاؤ یو ٹریٹ ون آف دا بگیسٹ اسٹیک ہولڈرز ان پاکستان، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے بات کرنے جا رہے ہیں؟ یقین جانیے بیرسٹر صاحب، اس وقت پاکستان کا حال یہ ہے کہ آپ کسی کو بتا دیے
دیجئے کہ آپ کہیں شادی پہ جا رہے ہیں, وہ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں یہ کس حیثیت میں آ رہے ہیں, لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں. اینڈ ٹرائی ٹو لک انٹو اٹ. میں شکر ادا کرتا ہوں کہ خان نے ہمیں کہا کہ نہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ, ہم کسی کے ساتھ وہ میرج آف کنوینئنس میں نہیں جانا چاہتے, ہمیں حکومت کا کوئی شوق نہیں, ہم پاکستان کی عوام کے لیے پالیٹکس کر رہے ہیں, چاہے اس کے لیے اگلے 50 سال ہمیں اپوزیشن میں رہنا پڑ جائے, بٹ وی ول نیور ڈو کہ ہم ہپوکریسی کر کے منافقت کر کے ایک سوال کا میرا جواب دے رہے ہیں. آخری 3-4 منٹ ہے, میں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا اسلام آباد آنے کی بات ہو رہی تھی, ہم سن رہے ہیں 5 کو آپ کا جلسے پلانڈ ہیں, کوئی ریلیز پلانڈ ہیں, پشاور میں بڑا جلسہ پلانڈ ہے, کیا آپ لوگ اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں؟ ہم تو سن رہے ہیں کہ بات چیت چل رہی ہے کہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے آپ لوگ. نہیں ایسا نہیں مالک صاحب, ایسا کوئی نہیں. دیکھیے بات یہ پھر بات ہے, وہ جان کے پھر ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے. ہمارے لیے الحمدللہ آپٹکس کے لیے پوری فیکٹریز لگی ہوئی نا, سوشل میڈیا کے پورے جناب وہ پلانز ہیں جو ہمارے لیے تیار کر گئے ہیں, کیونکہ 5 اگست ہے, کیونکہ 3 سال عمران خان کے قید تنہائی کو ہو چکے ہیں, عمران خان اور بشرا بی بی کو اور باقی تمام ہماری لیڈرشپ کو, ہم اگر اس دن پرامن مظاہرہ کرنے کے لیے ایک درخواست بھی دیتے ہیں تو ہمیں وہ دہشت گرد جتھا بنا دیا جاتا ہے. یہ تو اسلام آباد روندنے آ رہے ہیں جناب, آج کیونکہ اسلام آباد میں آ رہے اس لیے تباہی پھر جائے گی. دس از واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اچھا ویری کوئکلی شبیلہ آپ سے بھی کلوزنگ کامنٹ, اور عقیل آپ سے بھی, کوئی اخلاقی جواز بچتا ہے ان تمام سیریس الزامات کے بعد؟ آپ نے کہا ہے کہ یہ بینڈ آرگنائزیشن سے مل کے فساد کر رہے ہیں, دنگے کرا رہے ہیں, بلینز چراغے میں ہیں, وہ کہتے ہیں آپ ووٹ چور ہیں. کوئی اخلاقی جواز ہے آپ کا ان کے ساتھ کنٹینیو کرنے کا الائنس کا؟ ہم نے اخلاقیات کا مظاہرہ کیا, ہم نے فورینسک آڈٹ ان کو آفر کر دیا, فری ٹرانسپیرنٹ فیئر اینڈ جسٹ الیکشنز وہاں پہ ہوئے. اف دے ناٹ ولنگ ٹو ایکسیپٹ دا ریزلٹس دین دیٹس آن دیم, دیٹس ناٹ آن اس. اس کے ساتھ جو کنٹینیو کرنا ہے وہ 10 تاریخ کے بعد بات ہوگی. ابھی فی الوقت 10 تاریخ سے ابھی سے لے کے 10 تاریخ تک ان سے کوئی بات نہیں ہو رہی, اور یہ بے شک جو اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں دیتے رہیں. مالک صاحب ہم ایک کان سے ڈال رہے ہیں, اسپیسیفک الزام ہے کہ نسل در نسل آپ چوری کرتے ہیں, پروف کریں. پھر ہم نے شروع کیا تو پھر میرے خیال سے بات بہت دور تک نکل جائے گی. اس سے آگے دور کہاں جانی ہے اور کہاں جانی ہے؟ ہم نے ابھی بھی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. کیا ریسٹرینٹ کا؟ آپ نے کہا بلینز چوری کرتے ہیں, آپ نے کہا بینڈ پارٹی صاحب مل کے فساد کر رہے ہیں. یہ بپی پہ الزام لگا ہوتا تو وہ لیٹر کس نے عمر قید سزا ہوگی ہوتی ہے. کس نے لکھا ہے پرسکرائبڈ آرگنائزیشن کو خط کس نے لکھا ہے؟ تو اس پہ آپ نے لیگل ایکشن کیوں نہیں لیا؟ حکومت کس کی ہے وہاں پہ؟ حکومت یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہے, صدر وہاں پہ پیپلز پارٹی کا ہے. یہ فیکٹس ہیں, یہ حقائق ہیں, ان سے میں تو نہیں آنکھیں چھپا سکتا. شبیلہ کلوزنگ سیم ٹو یو, کیا اخلاقی جواز رہ جائے گا؟ اب تو نظام چل رہا ہے. مالک صاحب اخلاقی جواز تو اس وقت بنا تھا جب محترمہ شہید نے اور میاں صاحب نے میثاق جمہوریت پہ دستخط کیا تھا, اور بہت ساری تلخیاں پیچھے چھوڑی. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس وقت جو باتیں ہو رہی ہیں, اس وقت تو کیا کیا بی بی شہید کے بارے میں باتیں کی گئیں. خیر میں اس ڈیبیٹ میں جانا نہیں چاہتی. جہاں تک بات ہے کہ جی فورینسک کرا لیں, اس وقت ہم نے 34 آفیشیل کمپلینٹس الیکشن کمیشن کو دی ہوئی ہیں وتھ ایویڈنس, اور انہوں نے ہم سے رابطہ کیا, پی ایم ایل این نے میرپور کے الیکشن کے بعد تھرو دا اسپیکر, اور ہم نے ان کو 4 سیٹوں کے شواہد دیے کہ آپ اس کے اوپر کارروائی کریں, ری پولنگ کروائیں. انہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا ہے. ایک طرف ہاتھ بھی بڑھاتے ہیں, پھر ہاتھ پیچھے بھی کر لیتے ہیں, کیونکہ دل میں تو چور ہے نا, چوری تو ہوئی ہے نا, ڈکیتی تو ہوئی ہے نا, مینڈیٹ تو چوری ہوا ہے. اگر ہے تو کروائیں نا, کرا رہے ری پولنگ, کیا مشکل کام ہے. اور ابھی بھی یہ کیوں 10 تاریخ کے بعد کیوں بات ہوگی؟ ہم نے 34 کمپلینز ڈالی ہیں. دیکھیں اس کے اوپر الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے. اگر الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے, جو کہ ہمیں پورا یقین ہے, وہ کہہ رہے ہیں 10 کے بعد بات ہوگی, وہ کہہ رہے ہیں 10 کے بعد وہ کہہ رہے ہیں 10 کے بعد بات ہوگی اور آپ ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوں گے. انہوں نے بڑا اوپنلی کہہ دیا بیرسٹر عقیل نے. چلے دیکھ لیتے ہیں مالک صاحب کون کس کے ساتھ بیٹھتا ہے. ٹھیک, ایگزیکٹلی. I also think I tend to agree with بیرسٹر عقیل. آپ لوگ بیٹھیں گے, اکٹھے ہی بیٹھیں گے, بیکاز میرے نزدیک تو morality is dead in Pakistan's politics. Anyway, بیرسٹر عقیل بہت شکریہ, شمیلہ فاروقی صاحبہ بہت شکریہ, اور نواز بپیا کو بہت شکریہ. کل بلاول صاحب نے کہا ٹک ٹاک شروع ہے, اور مسلم لیگ کے لیے یہ آواز جو ہے سر درد ہے, پریشانی ہے, بہت کچھ کہا. تو کیا واقعی ٹک ٹاک شروع ہے؟ ٹک ٹاک کا مطلب کیا ہے؟ کیا ٹک ٹاک کی طرح ایک ڈرامہ بازی ہے, یا ٹک ٹاک کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت سے الگ ہونے والا ہے؟ آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں نئے صوبے بننی چاہیے یا نہیں؟ کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے لیے راضی ہے کہ
تقسیم ہو جائے پنجاب اور تقسیم ہو جائے سندھ، کیا وہ اس کے لیے راضی ہے کہ کراچی میں ایک نیا صوبہ بن جائے؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب ایک نیا صوبہ بن جائے؟ اس طرح آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ بن جائے؟ میں خود بذات خود تو سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں ہے، یہ جو بیان ہے یہ پیچھے سے ہے، اگر یہ لوگ اس پہ عمل کریں گے تو مجبوراً کریں گے۔ باقی یہ جو صوبے بننا ہے نئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس کے لیے راضی نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ مسلم لیگ بھی نہیں ہے، کیونکہ جنوبی پنجاب گیا تو پنجاب پر اسی طرح حکمران بننا، اسی طرح پنجاب کو کنٹرول کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں جماعتیں اس کے لیے راضی نہ ہو، لیکن پس پردہ کوئی اور چاہتا ہے تو مجبوراً یہ لوگ اس کے لیے کام کر رہا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم خیبر پختونخوا کو دیکھیں تو خیبر پختونخوا بھی اس کے لیے بالکل راضی نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کو تقسیم کرنا بہت مشکل ہے، اور بلوچستان کو اگر تقسیم کرنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ 2 حصوں میں اسے تقسیم کیا جا سکتا ہے، پشتون بیلٹ اور بلوچ، یا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر پشتون اور بلوچ الگ نہیں ہونا چاہتے تو پھر اسے بھی تقسیم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر کریں گے تو پھر مجبوراً یہ لوگ اس پہ عمل کرے گا اور مجبوراً اپنے صوبے کو تقسیم کے لیے راضی ہوگا۔ لیکن سندھ کو دیکھا جائے تو سندھ نے ہمیشہ مخالفت کی ہے، ہمیشہ سندھ نے مخالفت کی ہے کہ ہم سندھ کو تقسیم نہیں کرنے دیں گے۔ خیبر پختونخوا نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میاں والی، اٹک اور اس طرح کے اور جو ضلع ہے وہ بھی خیبر پختونخوا میں شامل کرے، اور جو جنوبی پشتونخوا ہے بلوچستان کے ساتھ ہے تو وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ وہ بھی پختونخوا میں ضم کرے۔ تو یہ بہت مشکل ہے فی الحال، لیکن ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں اس کے لیے راستہ ہموار ہو اور یہ جو ڈویژنز ہے جتنے بھی یہ صوبوں میں کنورٹ ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو اس میں پاکستان کے لیے فائدے بھی ہے لیکن نقصانات کچھ زیادہ ہوں گے۔ آپ کا کیا رائے ہے؟ رائے کومنٹ میں ضرور بتائیے، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ شکریہ۔